अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने जीवीएस न्यूज़ के ऊपर इस चैनल पे मैंने एक वीलॉग किया जिसका उन्वान था द 8 बुक्स यू मस्ट रीड, चूँकि बहुत डिमांड थी कि किताबों के हवाले से मैं डिस्कशन करूं। और डिमांड बेसिकली ये थी कि चूँकि मेरी बुक शेल्फ में बहुत सी किताबें लोगों को नज़र आती हैं जो अक्सर जो हैं नॉन फिक्शन है, तो मुझे रिकमेंड करना चाहिए कि कौन सी किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए, वो अच्छी हैं। उस हवाले से मैंने वो पहला वीलॉग किया और मैंने कहा था कि मैं आपका फीडबैक देखूंगा, मैं इसे डेवलप करूंगा। जीवीएस न्यूज़ की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर शायद ही किसी वीडियो या वीलॉग ने इतना रिस्पॉन्स जनरेट किया हो। देयर वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्स, ह्यूमंगस रिस्पॉन्स। और देखने में ठीक है, उसे अभी तक सिर्फ 34-35 हज़ार लोगों ने ही देखा है, क्योंकि जीवीएस न्यूज़ का बेस जो है वो इतना बड़ा है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इस चैनल को डेवलप करना चाहता हूँ फॉर मोर मीनिंगफुल डायलॉग, नैरेटिव, सब्सटेंटिव बात करने के लिए जो रोज़मर्रा की सियासत से हटके। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको याद दिलाऊँगा कि मुझे इस चैनल पर आप ज्वाइन करें ताकि हम इसे ज़्यादा डेवलप कर सकें आइडियाज़ की डिबेट के लिए और इंग्लिश कंटेंट के लिए। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ उस चीज़ पे कि जो ह्यूमंगस रिस्पॉन्स है वो सिर्फ नंबर ऑफ व्यूअर्स का नहीं है, उस ह्यूमंगस रिस्पॉन्स का ताल्लुक उस क्वालिटी ऑफ कमेंट से है जो आप अगर इसके ऊपर जाएंगे 8 बुक्स यू मस्ट रीड तो आप देखेंगे कि कैसे आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 या 1000 प्लस उसके ऊपर कमेंट्स हैं और वो बहुत डिटेल्ड कमेंट्स हैं। उसमें बड़ी एप्रिसिएशन है, बड़ी एडमिरेशन है, उसमें बहुत सी सजेशंस भी हैं, बहुत सी आइडियाज़ लोगों ने दिए, बहुत सी किताबों के उन्होंने नाम दिए, उन्होंने इस एफर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत से लोगों ने मुझे कॉल कर दिया, जिसमें एक लीडिंग पॉलिटिशियन भी हैं, एक सेनेटर भी हैं, उसमें कॉर्पोरेट सीईओ भी हैं, उसमें सीनियर आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे ये टेक्स्ट किया, ये मुझे कॉल किया और कहा कि ये आपने डॉक्टर मोईदी आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव को जो है वो जारी रखना चाहिए। तो उसी हवाले से ये अब एक सेकंड जो वीडियो है जिसमें मैं बहुत सी चीज़ों का रिस्पॉन्स भी पहले आपको दे दूँ। एक लोगों ने जहाँ बहुत सी किताबों को रेकमेंड किया कि भाई इसमें ये बुक होनी चाहिए, वो बुक होनी चाहिए, वहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें होली कुरान को डिस्कस करें। होली कुरान को किसी होली बुक को एक वीलॉग के अंदर ये वीडियो में डिस्कस करना मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि अगर एक छोटे से नॉवल के साथ, एक फ़िक्शन के वर्क के साथ, कि नॉन फिक्शन वर्क के साथ आप एक वीडियो के अंदर ये डिस्कशन में इंसाफ नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं कर सकते, तो जो होली बुक्स हैं उनके साथ आप कैसे कोई जस्टिस कर सकते हैं। उसमें तो एक और कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो जाएगी कि ये कमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं था, ये पूरा नहीं था, इसमें फ़लाँ चीज़ जो है वो मिस हो गई है। तो होली बुक्स के ऊपर कंप्लीट कमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भी मौका मिले आप उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फॉर आप में से शायद बहुत कम लोगों ने को इस चीज़ का एहसास हो कि जो 20th सेंचुरी की सबसे वेल रेड बुक है, सबसे ज़्यादा जो किताब कम से कम ख़रीदी गई है वो होली बाइबल है, क्रिश्चियन बुक है, दैट इज़ द न्यू टेस्टामेंट। और ऑलमोस्ट 3.9 बिलियन कॉपीज़ इसकी जो हैं गुज़िश्ता 50-55 बरस में बिकी हैं। और हालांकि क्रिश्चियंस जो हैं वो मुसलमानों से और होली कुरान ऑन दी अदर हैंड की 800 से 900 मिलियन कॉपीज़ जो हैं इसी टाइम पीरियड में बिकी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। क्रिश्चियंस जो हैं वो अंदाज़न 2.25 अरब हैं, 2.25 या 2.3 बिलियन, ये कहीं ज़्यादा कहीं कम उनकी तादाद इस वक्त दुनिया में बताई जाती है, जिसमें कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, सारी डिनोमिनेशंस उनकी उसमें आ जाती हैं। और क्रिश्चियंस की बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स की तादाद इस वक्त असर हाज़िर में अंदाज़न 1.8 बिलियन या 1.8 अरब यानी 2 अरब के करीब बताई जाती है। फिर क्या वजह है कि होली कुरान की कॉपीज़ जो हैं वो इतनी नहीं बिकी जितनी बाइबल की बिकी हैं? इसकी एक बड़ी इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडेबल वजह है। उसकी वजह यह है कि होली बाइबल लोकल जो वर्नैकुलर ज़ुबानें हैं उसी में बिकती है। अब होली बाइबल आपको जिस पुरानी ज़बान लैटिन में, ये लातीनी ज़ुबान में थी जहाँ वो 14वीं-15वीं सदी में होती थी, उस ट्रेंड से क्रिश्चियन वर्ल्ड आगे चली गई है। जितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश है, जैसे जर्मन है, जैसे स्पेनिश है, जैसे लैटिन अमेरिका की थोड़ा डिफरेंट वेरिएंट है उसका, और जो भी लैंग्वेजेस इस वक्त बोली जाती हैं अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान में आप उसको देखेंगे तो आपको होली बाइबल उर्दू में मिलेगी, कहीं और होली बाइबल आपको फ़ारसी में मिलेगी, कहीं और होली बाइबल आपको चाइनीज़ में मिलेगी। तो जितनी बड़े लिंग्विस्टिक जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं या जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बाइबल आपको उन्हीं ज़ुबान में मिलती है, जिसकी वजह से गालिबन उसकी रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। जबकि हम मुस्लिम वर्ल्ड में गो के ट्रांसलेशन के साथ भी होली कुरान मिलता है, लेकिन एक आम ट्रेंड यही है कि लोग
اس کی قرأت کرتے ہیں, اس کی ریسیٹیشن کرتے ہیں, اور یہ ایک ایکسیپٹڈ بات ہے کہ ان ٹرمز آف ریسیٹیشن ہولی قرآن از اے نمبر 1 بک. بٹ دیٹس ایک اور کامنٹ میں اگر کر دوں بائبل کے حوالے سے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بائبل جو ہے اس نے کیسے جو ویسٹرن یورپ ہے اس کی کلچرل اور سویلائزیشنل ٹرانسفارمیشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول اس وقت پلے کیا جب اس کا پہلا جرمن ایڈیشن جو ہے وہ غالباً 14ویں یا 15ویں صدی میں آیا, اور اس سے پہلے جو لاطینی زبان کا بائبل تھا وہ اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں تھی کتاب. لوگ اس کو ریسائٹ تو کرتے تھے, پڑھ تو لیتے تھے, لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے, اور وہ اس سے جو رہنمائی انہوں نے حاصل کرنی تھی یا ان کے دل و دماغ پہ جو فرق پڑنا تھا, اور کس طرح سے بائبل کو 15 سینچری آنورڈ ڈینسٹک پالیٹکس کے خلاف, بادشاہت کے خلاف, اور پورا جو ایک پولیٹیکل سسٹم تھا اس کے خلاف عام آدمی نے استعمال کیا, اور یوں بائبل نے ویسٹرن یورپ کی سویلائزیشن کی ترقی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کیا. بٹ یہ تو چلیں ایک ڈائگریشن ہو گئی. جو دوسرا امپورٹنٹ میں نے چیز دیکھی, کامنٹ جو بارہا لوگوں نے دہرایا, انہوں نے کہا کہ اس میں فلاں کتاب نہیں ہے, اس میں فلاں کتاب نہیں ہے. جب آپ نے جارج آرویل کی 1984 کا ذکر کیا تو آپ نے اینیمل فارم کا اس میں ذکر جو ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے جو ڈیمانڈ کی گئی وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں کتابیں ریکمینڈ کریں, اور بجائے اس کے کہ میں مختلف کتابیں جو لیسر نون ہیں, میں نے پہلے ان کتابوں سے آغاز کیا جو 20th سینچری کی کلاسکس ہیں. جیسے جو 8 کتابیں تھیں اس میں 6 جو ہیں وہ ایسی تھی جو 20th سینچری کے کلاسکس تھے. لیکن یہ لسٹ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ لسٹ جو ہے کسی طرح سے کوئی ڈیفینیٹو لسٹ نہیں ہے, یہ کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ سپلیمنٹس دیکھیں گے, اگر آپ ٹائم میگزین کا سپلیمنٹ دیکھیں, نیو یارک ٹائمز کا سپلیمنٹ دیکھیں, بریٹانیہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا دیکھیں, یا گڈ ریڈز کا دیکھیں, ویکیپیڈیا کا دیکھیں, تو ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ کتابوں کی لسٹ ملے گی ایز 100 موسٹ فیمس بکس, 100 موسٹ ویل ریڈ بکس, 100 گریٹسٹ بکس, اور پھر آپ کو اس طرح کی بھی لسٹ ملے گی کہ 19 سینچری کی 100 موسٹ امپورٹنٹ بکس کون سی ہیں, 20th سینچری کی کون سی ہیں, 21st سینچری کی کون سی ہیں. تو اس میں کوئی ڈیفینیٹو چیز نہیں ہو سکتی. میں نے صرف ایک پروسیس کا آغاز کیا ہے, اور میں انہی کتابوں کی بات کر سکتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہیومن مائنڈ, ہیومن ہسٹری جو ہے ان کتابوں سے انفلوئنس ہوئی ہے, ہمارے دل و دماغ پہ فرق پڑا ہے, اور یہ میں نے ان کا اثر جو ہے بہت زیادہ قبول کیا ہے. تو یہ میری اوپینین کے حساب سے میں اس کو لے کے چل رہا تھا. چونکہ اب آ جاتے ہیں آج کی پہلی کتاب کے اوپر. چونکہ اچھا ہاں, ایک تھوڑا سا یہ میں ایکسپلین ضرور کر دوں کہ اینیمل فارم, ایک تو اینیمل فارم جو ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ فارم ہونا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آر جو ہے اس کو آنا چاہیے. اس میں آر ورڈ جو ہے یہ سائلنٹ ہے, اور جب آپ فارم بولتے ہیں فارم تو یہ فارم ہی کی طرح بولا جائے گا, لیکن FAAM, اینیمل فارم. تو اینیمل فارم جو ہے جب میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جہاں پہ دا بریو نیو ورلڈ کا ذکر کیا, ایلڈوس ہکسلے کی کتاب جو برٹش آتھر ہے 1931 میں, اور 32 میں یہ کتاب سامنے آتی ہے, اور پھر میں نے 1949 کی کتاب 1984 کا ذکر کیا جارج آرویل کا. تو میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کتابوں کے درمیان, دونوں ورکس آف فکشن ہیں, اور ان کے درمیان میں ایک بڑا اسینشیل کنیکشن ہے, جسے میں ایک بار پھر ری افرم کرنا چاہتا ہوں. یہ دونوں کتابیں بیسکلی 20th سینچری کی اس ایکسائٹمنٹ کو شو کرتی ہیں. ہکسلے کی ایکسائٹمنٹ بڑی پازیٹیو ہے, وہ اس کو ایک پازیٹیو اسپن سے دیکھتا ہے, اور جارج آرویل اس کو بہت مایوسی سے, سینسزم سے دیکھتا ہے, کیونکہ ہکسلے دیکھتا ہے کہ کیسے, اور دونوں کا بیسک ایفیکٹ یہ ہے کہ کیسے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ ہیومن لائف کو چینج کرے گی, اور اس کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی. جیسے ہکسلے یہ کہتا ہے کہ عورتیں ریپروڈیوس کرنا بند کر دیں گی, وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز پروڈیوس کریں گی, سلیپ تھیراپی ہوگی, لوگ سلیپ کے اندر بھی سلیپ سجیشن ہوگی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دی بگننگ آف 21st سینچری اور ڈیفینیٹلی طور پر سلیپ سجیشن جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہو چکی بھی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آرویل جو ہے وہ ایک نیگیٹو ویو لیتا ہے کہ کیسے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی جو وائڈر اویلیبلٹی ہے وہ ٹرینی کو, اتھارٹیرینزم کو بڑھا دے گی. تو مقصد میرا, میں نے ان دونوں کتابوں میں ایک کنیکشن اسٹیبلش کیا تھا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جارج آرویل کی کتاب اینیمل فارم جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں وہ کوئی لیس امپورٹنٹ ہے. اب اینیمل فارم چونکہ اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اکراس دا ویسٹرن ورلڈ. اگر آپ او لیول اے لیول میں, وہاں پر بھی میرا خیال او لیول کے ریکمینڈڈ میں آتی ہے, پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے جہاں جہاں انگلش اسپیکنگ ورلڈ ہے. تو اسکول میں جب پڑھائی جاتی ہے تو ایک عام تاثر کم از کم بچوں کا جو 15-16 سال کا بچہ ہے اس کے ذہن میں یہ تاثر رہتا ہے کہ شاید یہ ایک انٹرسٹنگ, یہ میننگ فل اسٹوری ہے جانوروں کے حوالے سے. یہ کتاب قطعی طور پہ جانوروں کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ اس کی جو سمپل ریڈنگ ہے اس میں تو یہی ہے کہ
ایک انگلینڈ کے اندر ایک فارم ہے جہاں پر جانور جو ہیں وہ انسانوں کے تسلط کے خلاف، ان کی ڈومینیشن کے خلاف، ان کا جو جبر و استبداد ہے، ان کا جو ظلم ہے، ان کی جو انجسٹس ہے، اس کے خلاف سارے جانور اکٹھے ہوتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، انسانوں کو وہاں سے مار دھڑاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں اس جگہ پہ، اور پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک جسٹ، فیئر، ایکویٹیبل معاشرہ کریٹ کریں گے. اور چونکہ یہ جارج آرویل نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی اینیملز کو اس لیے یوز کیا ہے کہ اینیملز ہیں بھی ڈفرینٹ ہیں، کہیں بلی ہے، کتا ہے، ریچھ ہے، اس میں پگز ہیں، اس میں ڈفرینٹ قسم کے اینیملز ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہیں ڈفرینٹ ہیں، ان کی کیپیسٹیز ڈفرینٹ ہیں، ان کے سائزز ڈفرینٹ ہیں، ان کے شاید دماغ ڈفرینٹ ہیں، ان کے کلچر، ہیبٹس اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایکول، فیئر، ایکویٹیبل، جسٹ معاشرہ ہو جس میں سب کا رائٹس جو ہیں وہ برابر ہوں. اور ان دی اینڈ وہ یہ معاشرہ قائم نہیں کر سکتے جب پگز جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں، وہ پورے کے پورے سسٹم پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اور یہ ناول بھی نہیں ہے، یہ ناولہ ہے، اور اس کے آخر میں پگز انہی بستروں پہ سونا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بیڈز کے اوپر، جس پہ اس سے پہلے جو انسان تھے وہ سویا کرتے ہیں. اور پھر ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو نیبرنگ فارمز ہیں اس کے جو انسان ہیں ان کے ساتھ جو ہے پگز کے روابط اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کہیں چیس کھیلتے نظر آتے ہیں، کہیں کارڈز کھیلتے نظر آتے ہیں. یہ تو ایک سپرفیشل ریڈنگ ہے آن دا فیس آف اٹ. اس کا جو ڈیپر بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سمجھنے والا ہے. ڈیپر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جارج آرویل ہمسیلف واز اے لیفٹ لیننگ ڈیموکریٹک سوشلسٹ لیونگ ان گریٹ برٹن. اور یہ بھی یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ کارل مارکس کی جو کتاب داس کیپٹل ہے وہ سب سے پہلے جرمنی میں پبلش ہوئی یا برطانیہ میں پبلش ہوئی، لیکن وہ جرمن تھا اور جرمن جو تھا، اور جو آئیڈیا تھا کمیونزم کا، مارکسزم کا، سوشلزم کا، یہ ایسینشلی ایک ویسٹرن یورپین آئیڈیا تھا جو ویسٹرن یورپ میں اسے پنپنے کا اور ایکسپینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا. اور یہ آئیڈیا ٹریول کر کے رشیا میں چلا گیا جہاں اس کے اوپر ایک کمیونسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی، اور 1917 اکتوبر کا جو لینن اور ٹروٹسکی انقلاب لے کر آئے جس کے نتیجے میں یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR کھڑا ہوا. تو آئیڈیا جو ہے وہ اسکیپ کر گیا ویسٹرن یورپ سے، وہاں چلا گیا. اور جب اس نے ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کی، ایک ریاست کی شکل اختیار کی، اور اس نے لوگوں کو ایکویٹیبل رائٹس دینے کی کوشش کی، فارمرز کو اور لیبررز کو، اور ان کو زیادہ ویجز دیں، ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہا، برابری کا دعویٰ کیا. تو اس آئیڈیا نے ویسٹرن یورپ کو بہت بری طرح سے متاثر کرنا شروع کیا. وہاں پر بھی ایک ڈیزائر پیدا ہوئی کہ جو ڈاؤن ٹراڈن ہے اور جو انڈسٹریل لیبر ہے اس کے رائٹس زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ مغربی یورپ جو ہے اس کے اندر بھی جو کیپٹلسٹ کلاس ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اسٹرائکس ہونا، یونین بازی ہونا. یہ وہ خوف اور فیئر تھا جس کے اندر برطانیہ، جرمنی، فرانس اور جتنا بھی ویسٹرن یورپ ہے، یہاں ورکرز کو زیادہ رائٹ ملے. اور جو ہم اس وقت جس پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جس یورپین ویلفیئر اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی جو فیکٹر ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ فیئر ہے جو USSR نے، کمیونسٹ اور مارکسسٹ ریولوشن نے پیدا کیا. سو جارج آرویل ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہے جو خود چاہتا ہے کہ ایک سوشلسٹ ریولوشن جو ہے وہ یورپ میں اور برطانیہ میں آئے. تاریخ اس سٹیج پہ ہم آ جاتے ہیں جہاں وہ اسٹالنسٹ ایرا جو ہے اس کے ایبیوزز دیکھتا ہے. اب 1943 1945 میں یہ کتاب جو ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے، اس کو کنسیو کیا جاتا ہے. اور یہ 1945 میں آئی تھنک جنگ جب ختم ہو جاتی ہے اگست میں، جون اور اگست کے درمیان میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کتاب جو ہے یہ پبلش ہوتی ہے، دی اینیمل فارم. اور جارج آرویل جو ہے وہ اس کتاب میں اس کی بیسکلی یہ کرٹیک ہے اسٹالنسٹ ایرا کی. لیکن اب اس کی ویلیوز بڑی یونیورسل ہیں، بیکاز اب یہ اسٹالنسٹ ایرا جہاں وہ لوگ جنہوں نے ایکویلٹی کی خاطر ایک ریولوشن لائے تھے اگینسٹ دی کیپٹلسٹ کلاس اینڈ زارز کے خلاف، وہ بعد میں کیسے ایک انجسٹ انفیئر سوسائٹی جو ہے وہ USSR میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں تک تو کتاب کی ایک لٹرل ریڈنگ ہو سکتی ہے، یا اس کا ایک امیجیٹ میننگ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو ویلیوز ہیں، اس کے اندر سے جو میسج نکلتا ہے وہ بڑا یونیورسل ہے. اگر آپ اسے آج کے پاکستان کے تناظر میں دیکھیں گے، اسے ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں گے، تو آپ کو اسی طرح سے اینیمل فارم اس پہ اپلیکیبل ہوتی ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ریلیونٹ طریقے سے نظر آئے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے 20th سینچری کی. جتنی بھی لسٹس کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ کتاب نظر آئے گی، اور اس کو فلم میں بھی ٹرن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. دو اور کتابیں جب ہم
یہ تو خیر 20th سینچری کی کتاب ہے. 19th سینچری کی 2 کتابیں ایسی ہیں جو بہت یونیورسلی پڑھی گئی ہیں. دونوں ناول ہیں, دونوں ڈفرینٹ جو کلچر جو سویلائزیشنز ہیں اس کا ہمیں اس کا ہمیں خبر دیتے ہیں, اس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. ایک وہ کتاب ہے جسے ون آف دا موسٹ ویل ریڈ بک سمجھا جاتا ہے 19th سینچری کی, جو خاتون ناول نگار انگریز جین آسٹن, یہ غالباً جین آسٹن کی سب سے مشہور کتاب ہے. کتابیں بہت سی انہوں نے لکھی, سب سے مشہور کتاب ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس, جس کی 2 پرنسپل کیریکٹر ہیں, الزبتھ بینٹ اینڈ ڈارسی. Darcy, I think, is at 34 years of age at that time. He's very rich. He's very snobbish. اس میں بڑی pride ہے, اس میں ایک بڑی arrogance ہے. And he's also an eligible bachelor جو ایک ٹاؤن میں آتا ہے, اور وہ وہاں پر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک رشتہ, اپنے لیے خوبصورت لڑکی, اپنے لیے ایک میچ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. اور جتنے وہاں پہ گھرانے ہیں اس ٹاؤن میں 19th سینچری کے انگلینڈ میں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے اسے ڈارسی جو ہے پسند کر لے شادی کے لیے. اور الزبتھ بینٹ کو جب پہلی دفعہ ڈارسی ریفیوز کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈانس کی جو ریکویسٹ ہے, جو ہنٹ ہے, اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اسے ڈراپ کر دیتا ہے, نظر انداز کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, تو الزبتھ بینٹ جی اپنی پرائڈ ہوتی ہے, وہ پرائڈ پریجڈس میں یعنی تعصب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور یہ پھر پوری جو ناول ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ڈرامہ ہے 2 کیریکٹرز کے درمیان میں. پھر ڈارسی کو تعجب ہوتا ہے کہ الزبتھ میری طرف اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہی ہے, اور الٹیمیٹلی دے بوتھ فال ان لو. اس کے اوپر بہت سی موویز بنی, ایک نہیں پتہ نہیں درجنوں اس پہ موویز جو ہیں وہ بن چکی ہیں, اور اس پہ پلے بھی بہت بنے ہیں, اس کے اوپر کرٹیک بھی بہت ہوئی ہے, اس کو لکھا بھی اس کے اوپر بہت گیا ہے. اس کتاب کی آج تقریباً 200 برس کے بعد اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں 19th سینچری کا جو کلچر ہے, جو ٹریڈیشنز ہیں, آدمی عورت کا جو ریلیشن شپ ہے, شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں, جو محبت کے انداز ہیں, شائنس کس قسم کی ہے, اپروچ کیسے کیا جاتا ہے, رسپیکٹ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں, ان سب کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اس کی طرح کی ایک دوسری کتاب جو ہے وہ لیو ٹالسٹائی کی ایک بک کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, اینا کیرینینا. لیو ٹالسٹائی کی دوسری کتاب جو ہے وہ بھی 19th سینچری کے سیکنڈ ہاف میں پبلش ہوئی, وار اینڈ پیس. اور وار اینڈ پیس جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو رشیا کے اوپر نیپولینک حملہ ہے ارلی 19th سینچری کا, یہ اس کے حوالے سے ہے جو 1800 سمتھنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ نیپولین ڈپوز ہو جاتا ہے 1815 میں, لیکن اس سے پہلے 1812 کا غالباً یہ حملہ ہے. تو رشیا کی سوسائٹی اور وہاں کی پالیٹکس اور وہاں کی زندگی اور وہاں کی نوبلٹی کی جو لائف ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے, اسے یہ کتاب ڈسکس کرتی ہے. ہنڈریڈز آف پیجز پہ یہ کتاب ہے. اسے آج غالباً پڑھنا, پوری کتاب کو کور ٹو کور پڑھنا, حالانکہ فکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ فکشن کی کتاب کو کور ٹو کور پڑھا جائے, لیکن اس کو آج کور ٹو کور پڑھنا جو ہے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 30 سے زیادہ گھنٹے چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کا آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے, اس کی ریویوز پڑھ لیں, اس کی سمریز دیکھ لیں, اس کے بارے میں جو کامنٹ ہے اسے دیکھ لیں. اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں بہت سی, اور بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ویل نون موویز ہیں. اس میں جنگ کا بڑا ذکر ہے, جنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ جو ہے ذکر ہے. بہت امپورٹنٹ کتاب ہے یہ بھی, اور اس کو بھی بڑا ریکمینڈڈ ہے اسکول میں, کالج میں, یہ بڑی ریکمینڈڈ بک ہے. اب ایک ایسی کتاب ہے جو 19th سینچری کے آخری اشرے کے اندر آسکر وائلڈ, جو بہت ہی مشہور پلے رائٹ بھی ہے, برطانیہ کے فلاسفر ہیں, بائی آل مینز ہی ون آف دا موسٹ لیڈنگ لائٹس, اور ہوموسیکشول بھی تھے آسکر وائلڈ. ان کا جو ناول ہے پکچر آف ڈورین گرے, یہ تو ہر زمانے میں پڑھے جانے والی کتاب ہے. یہ ریڈنگ تو بڑی سمپل ہے آن دا فیس آف اٹ, لیکن اس کی ڈیپتھ اور اس کا سبسٹنس بہت ہی میننگ فل ہے, اور اس کی ایک بڑی فلاسفی ہے جس میں ایک نوجوان جو بگڑا ہوا ہے بائی دا نیم آف ڈورین, وہ ڈورین جو ہے, ڈورین یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تر جو سول ہے وہ ایک پینٹنگ میں چلی جائے, اور وہ خود تو کچھ بھی کرتا رہے, اچھے کام کرے, برے کام کرے, وہ قتل بھی کرتا ہے, مرڈر بھی کرتا ہے, زیادتیاں بھی کرتا ہے, سیکشول ابیوز بھی کرتا ہے, لیکن ڈورین جو ہے اس کی صحت کے اوپر, اس کے چہرے پہ, اس کی خوبصورتی پہ, ہی از آلسو نارسسٹک ہے, اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, اپنے چہرے سے محبت کرتا ہے, ہی از ویری ہینڈسم, اور وہ ہوموسیکشول بھی ہے, اور تو اس کی محبت بھی آدمیوں کے ساتھ ہے, لیکن اپنے سارے جو اس کے ایکشنز ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کی سول چونکہ پینٹنگ میں چلی گئی ہے, تو وہ پینٹنگ جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے اس کی تمام بری حرکتوں کو. اور اس کے اینڈ میں جب ایک
फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होती है, उसमें वो उस पेंटिंग को स्टैप कर देता है, और पेंटिंग को स्टैप करता है तो उसके बाद वो पेंटिंग गलने सड़ने लग जाती है, फिर उस एटिक को आग लग जाती है और वो उस आग में जल के मरता है। स्टोरी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि कैसे डोरियन बार्गेन करता है सैटर्न के साथ। इसको थोड़ा सा मिलती जुलती एक फिल्म द डेविल्स एडवोकेट जो है, जो लेट 20th सेंचुरी की मेरा ख्याल फिल्म है, लेट 90s की, वो बड़ी इसमें रेलेवेंट है, अगर वो किसी ने देखी हो, वो भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। सो ये एक प्योरली फ़िलोसॉफिकल नावल है जिसकी आज भी उतनी ही रेलेवेंस है जितनी ऑस्कर वाइल्ड के ज़माने में थी। ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, अ फिलोसोफर। जहाँ इस किताब में होमोसेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया गया है, इसको होमो इरोटिक भी कहा जाता है, वहाँ इसमें मिसोजिनी भी है, इसमें औरतों को बिलिटल भी किया जाता है। और ऑस्कर वाइल्ड पे एक बहुत बड़ा एतराज़ ये भी रहा कि ऑस्कर वाइल्ड ये समझता है कि हालांकि होमोसेक्सुअल है, अब ये बड़ा एक शेड्स ऑफ ग्रे आ जाते हैं इसमें कि है तो होमोसेक्सुअल है, लेकिन ही पुट्स डाउन द वुमन। समझता है कि आदमी जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा पर्पसफुल हैं, और जो भी क्रिएशन और क्रिएटिविटी है जो आदमी कर सकते हैं वो औरतें जो हैं वो नहीं कर सकती। सो ये जो प्रेजुडिस है अगेंस्ट द वुमन जो अब बहुत कम हो गया है मगरब में, ये मगरब में भी उसी तरह से रहा है जिस तरह से मशरक़ में। मैंने कहा कि ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही एक विटी कैरेक्टर था। एक उसका वाक़या बहुत मशहूर ये है कि चूँकि ऑस्कर वाइल्ड होमोसेक्सुअल था, उसको अक्सर अदालतों में या जेल में जाना पड़ता था ऑन ऑफेंसेस रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी एंड मॉरल कंडक्ट। तो एक दफ़ा जब वो अदालत में उसको खड़ा किया गया तो जो प्रोसिक्यूशन का वकील था उसको जब ऑस्कर वाइल्ड ने लंबे चौड़े जवाब देने की कोशिश की तो वकील ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब जो है जज के सामने सिर्फ हाँ या ना में दो। ऑस्कर वाइल्ड ने उसे कहा कि हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी। वकील ने कहा नहीं, ये बकवास है, हर सवाल का जवाब जो है वो हाँ या ना में दिया जा सकता है। उस पर ऑस्कर वाइल्ड ने उसे कहा अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब हाँ या ना में दो। वकील ने कहा पूछो। वकील भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। ऑस्कर वाइल्ड ने उसे कहा क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मारना बंद कर दिया है? तो वकील जो था उसकी बोलती बंद हो गई अदालत के सामने। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा, एक मैं सिर्फ चंद जुमले कहूँ और फिर मैं ऐसे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि इंडिविजुअल बुक्स के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। नजमा ने, माय वाइफ, चंद दिन पहले यहाँ पर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवी की जो बुक है 20th सेंचुरी के एंड की, उसके ऊपर उन्होंने एक डिस्कशन की। वो मैंने भी देखी डिस्कशन, दैट वाज इंटरेस्टिंग। लेकिन उसमें एक कमेंट जो था वो मेरे जहन में बड़ा उसने जाके धचका दिया मुझे, या आई वाज वेरी स्टिमुलेटेड बाय दैट। वो था कि कोवी ये कहता है कि 1920 से पहले अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो कैरेक्टर एथिक था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और पर्सनैलिटी एथिक लेस इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसके बाद पर्सनैलिटी एथिक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और कोवी वांटेड टू ब्रिंग बैक दी कैरेक्टर एथिक। जब हम असर हाज़र के पाकिस्तान में देखते हैं, हमारी सियासत की तरफ देखते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में देखते हैं, ख़ास करके सियासत की तरफ देखते हैं, तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान में पर्सनैलिटी एथिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने डिग्रियां तो ले ली हैं जाके बरतानिया की किसी यूनिवर्सिटी से, ये और बात है कि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, उसको उन्होंने समझा नहीं। लोग समझते हैं कि एक ख़ास तरह से अंग्रेज़ी बोलना, एक्सेंट, ख़ास तरह से ड्रेसअप करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का एक असूल जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया, उसमें रिज़र्व सीट्स पे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर, नेशनल असम्बली में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को इंडक्ट किया गया। अगर आप उनको देखें वो बड़ी स्मार्ट भी हैं, वो रिच भी हैं, वो एफ्लुएंट भी हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान के माशरे में पॉलिटिकल स्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप हिंदुस्तान के साथ उसे कंपेयर करते हैं तो वहाँ आपको बड़ी ओल्डर और मैच्योर और एज्ड वुमेन पार्लियामेंटेरियंस नज़र आती हैं जो रिज़र्व सीट्स पे नहीं आती हैं, इलेक्शन लड़ के आती हैं, और उनका हिंदुस्तान के माशरे के अंदर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनकी वहाँ पे उनकी बड़ी स्टैंडिंग है और वो अपने राइट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है। ये एक एग्जांपल है। एक मैं आपको टुकड़ा दिखाता हूँ, उससे सारी चीज़ें आपके सामने बड़ी क्लियर हो जाएंगी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर आजकल बिलावल जरदारी हैं, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ब्रिटिश एक्सेंट में, ऑक्सोनियन, ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में अंग्रेज़ी वगैरह बोल सकते हैं, और उनके साथ हिना रबानी खर साहिब हैं, उनको असिस्ट करने के लिए, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती हैं। लेकिन मैं फ़र्क आपको दिखाता हूँ पर्सनैलिटी एथिक वर्सेस कैरेक्टर एथिक का। वो एक टुकड़ा आपको सुनाता हूँ जो चंद हफ्ते कुछ अर्सा पहले जब डिस्कशन कहीं पे हो रही थी किसी थिंक टैंक में कहीं पे, तो हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन के जवाब में यूरोप और मगरब को क्या कहा, इसे देखें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम इसे ज़्यादा डेवलप कर सकें।
number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I mean, I just see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. This idea that, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what, as all of us do. I will weigh the situation, everybody, after all, how do countries eventually make decisions? Mr. Jaishankar, there will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not pick a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own.